ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق وفاقی وزیر خزانہ اسد عمر صاحب۔ اسد عمر صاحب بہت بہت شکریہ ساتھ دینے کا۔ فرمائیے گا سر کہ آج بلاول بھٹو زرداری بہت بھڑکے اور بہت گرجے برسے اسمبلی میں، ادارے نیوٹرل رہیں تو ان کی ضمانت ضبط ہو جائے گی، کس کی طرف اشارہ تھا؟ صرف ایم کیو ایم سے ہی مخاطب تھے یا آپ لوگوں کی طرف بھی؟ اچھا، پہلے تو آپ کا جو ابتدائیہ تھا اس پہ میں کامنٹ کر دوں۔ مہر آپ نے جو باتیں کی اس میں ایک سادہ بات تھی جس پہ میرے نقطہ نظر مختلف ہے، لیکن ایک چیز جس پہ مجھے شدید اعتراض ہے، آپ نے کہا کہ شہباز شریف کے پاس کوئی گیم پلان ہی نہیں ہے۔ وہ اتنا زبردست گیم پلان سامنے لے کر آئے ہیں کہ مجھے تو لگ رہا ہے کہ اگلی دفعہ جو اکنامکس کا نوبل پرائز ہے وہ شاید ان کو ملے، کیونکہ وہ انقلابی پالیسیاں لے کے آ رہے ہیں۔ پہلے انہوں نے کہا کہ میں کپڑے بیچ کر مہنگائی ختم کروں گا، اور اس کے بعد دوسرا انقلابی قدم انہوں نے پیش کیا جب انہوں نے کہا کہ میں ساری رات جاگ کر مہنگائی ختم کروں گا۔ آپ کہتی ہیں ان کے پاس پلان ہی کوئی نہیں، اتنے بڑے بڑے وہ انقلابی فیصلے کر رہے ہیں۔ اچھا جی، بلاول کس کی طرف اشارہ کر رہے تھے؟ یہاں پر زیادہ تر پاکستان میں تو اندرون سندھ کے علاوہ پیپلز پارٹی کی ضمانت ہی ضبط ہوتی ہے، تو کسی اور کی طرف سے سب سے زیادہ اشارہ تو انہی کی طرف ہوگا کہ اگر فری اینڈ فیئر الیکشن ہو تو انہوں نے تو فارغ ہو جانا ہے۔ اس وقت الحمدللہ اس میں کوئی شک نہیں، میرے خیال میں جتنے دیکھنے والے لوگ ہیں، سیاست کو جو سمجھتے ہیں اور دیکھتے ہیں، وہ سب مانیں گے کہ اس وقت تحریک انصاف پاکستان کی مقبول ترین پارٹی ہے۔ مختلف رائے ہو سکتی ہیں، کتنی سیٹس آئیں گی کتنی نہیں آئیں گی، لیکن ہر سطح یہ دکھا رہا ہے کہ سب سے مقبول پارٹی اس وقت پاکستان کے اندر تحریک انصاف ہے۔ تو اگر بالکل واقعی میں نیوٹرل فری فیئر الیکشن ہو تو سب سے بڑا اس کا فائدہ تحریک انصاف کو ہی ہوگا۔ تو نیوٹرل فری فیئر الیکشن ہو تو ضمانتیں ضبط پیپلز پارٹی کی ہو جائیں گی، یعنی کہ آصف علی زرداری کو کوئی یقین دہانی کرائی گئی ہے اگلے الیکشن کی، جو وہ کمر کس کے سارے جہالوں کو مبارکباد دیتے پھر رہے ہیں کہ اگلی حکومت ہماری ہے؟ یہ ویسے واقعی میں بڑی ایک مربوط طریقے سے یہ خبر پھیلائی گئی ہے، اور یہاں پر اسلام آباد میں بھی جو جونیئر بالکل سرکاری افسر بھی نہیں جو ملازم ہیں، ان کے اندر بھی آج کل یہ کہ جی سنا یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کی حکومت آ رہی ہے۔ وہ پیپلز پارٹی جو پورے پنجاب سے 2 یا 4 سیٹ کے علاوہ نہیں جیت سکتی، جو جتنے بھی الیکشن ہوئے ہیں اس میں زیادہ تر میں پنجاب کے اندر، اسلام آباد کے اندر ضمانت ضبط ہوئی ہے پیپلز پارٹی کی۔ خیبر پختونخوا میں نام و نشان ختم ہو گیا ہے۔ وہ پارٹی باتیں کر رہی ہے اگلی حکومت بنانے کی، تو یا تو ان کی خام خیالی ہے یا کوئی بہت ہی بڑا منصوبہ ہے جس سے یہ ہونے والا ہے۔ کیا لگ رہا ہے آپ کو ان دونوں میں سے کون سا ہے؟ کیونکہ آصف علی زرداری صاحب خام خیالیوں پہ تو چلتے نہیں ہیں۔ میرے خیال میں پہلے والا ہے جی، اس کے اندر جو بھی آپ کر لیں، ہاں جو غیر جمہوری قوتیں ہیں وہ انفلوئنس کر سکتی ہیں، دباؤ ڈالا جا سکتا ہے، اشارے کنائے کیے جا سکتے ہیں، لیکن جا کے 70 80 ہزار لاکھ ووٹ ڈبوں میں ڈال دیے جائیں گے، یہ ممکن نہیں ہے۔ مسلم لیگ جو ہے میری سیاسی حریف ہے، لیکن مسلم لیگ کا ایک وزن ہے پنجاب کی سیاست کے اندر اور بڑے ووٹ اٹھاتے ہیں وہ، تو مسلم لیگ ایسا کوئی دعویٰ کرے تو وہ دعویٰ درست تو نہیں ہوگا، لیکن کم سے کم مذاق خیز نہیں ہوگا۔ تو اسد یہ بتائیے گا کہ آپ حالات کو ابھی دیکھ رہے ہیں، ڈاواڈول ہو رہے ہیں اتحادی بھی، بڑے سخت ترین بیانات آ رہے ہیں، آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ ابھی آن گراؤنڈ لوکل باڈی الیکشنز کی روشنی میں ہی صرف آ رہے ہیں، یا آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ اب ایسکیلیٹ ہوں گے یہ ڈفرنسز؟ آج بھی صابر قائم خانی نے کہا کہ یہ نہ حکومت چلے گی نہ یہ اسمبلی چلے گی، باقاعدہ انہوں نے کہا میں تھوکتا ہوں۔ دیکھیں اس کے اندر آپ کو پتا ہے کہ میں آپ کے شو پہ بھی پہلے بول چکا ہوں، میں تو جب سے یہ حکومت آئی ہے اس وقت سے بول رہا ہوں کہ مسلم لیگ نون کی سیاست تو غرق ہو رہی ہے یہ حکومت کرنے سے، اور نقصان ان کا بڑھتا چلا جا رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کے وہ اتحادی خاص طور پہ جو ایک عوامی ووٹ لے کر آتے ہیں، جن کا ووٹر جو ہے وہ کوئی بندہ ہوا ووٹر نہیں ہے، ان کو بھی تو نقصان ہو رہا ہے نا۔ مثلا میں اگر ایم کیو ایم کا خاص طور پہ ذکر کروں، ایم کیو ایم کو بے تحاشا نقصان ہوا ہے کراچی کے اندر اس حکومت کے ساتھ کھڑے ہو کے، اس مہنگائی کے ساتھ۔ وہ ہم سے بات کرتے تھے، وہ کہتے تھے جی باقی سب ٹھیک ہے، لیکن دیکھیں نا یہ مہنگائی جو ہے اس کے اوپر آپ کو ضرور کچھ کرنا پڑے گا۔ اب اسے 3 گنا مہنگائی ہو گئی ہے، تو آپ سوچیں گے اس وقت ہو کیا رہا ہوگا ایم کیو ایم کے ووٹر کے ساتھ۔ یعنی کہ مہنگائی ان کا یو تھنک کہ کور ایشو تھا ہی نہیں کبھی؟ کیا کسی اور پریشر میں یا کسی اور وجہ کی وجہ سے انہوں نے یہ فیصلہ کیا؟ میرے خیال میں سیاسی طور پہ اگر آپ تجزیہ کریں تو کسی صورت بھی ایم کیو ایم کا تحریک انصاف کو چھوڑ کر
پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے ساتھ جانا جو ہے وہ بنتا ہی نہیں تھا سیاسی طور پہ اگر آپ تجزیہ کریں. کراچی کے اندر جو ان کا شہری سندھ کے اندر ووٹ بینک ہے وہاں تو قوت ہی صرف ایک ہے اور تحریک انصاف ہے. سارا مقابلہ ان کا جو ہے وہ سارا کا سارا مقابلہ ان کا جو ان کی بیانیہ ہے جو ایم کیو ایم کی سیاست ہے, ہماری نہیں ہے, ایم کیو ایم کی جو سیاست ہے وہ تو ساری سیاست ہی پیپلز پارٹی کے خلاف ہے. مسلم لیگ نون کا لینا دینا کچھ نہیں ہے سندھ کے ساتھ, تو ارریلیونٹ ہے ان کے ساتھ جا کر ان کا کھڑا ہونا سیاسی بنیاد پہ کوئی بنتا نہیں ہے. تو جو بھی انہوں نے فیصلہ کیا وہ اپنی سیاست کے لیے کیا بہتر ہے اس کو تو دیکھ کر نہیں کیا. نہیں, مگر ان کی سیاست کا محور اور مرکز جو ہے وہ بہرحال کراچی ضرور ہے, حیدرآباد ہے, اور ادھر لوکل باڈی الیکشنز کے حوالے سے سیٹ ایڈجسٹمنٹس, انڈرسٹینڈنگز, جو اتنا تحریری معاہدہ سامنے کیا ان لوگوں نے اس کو رکھتے ہوئے سامنے کیا. آصف علی زرداری صاحب ابھی تک تو ڈیلیور کر نہیں پائے اس کے اوپر, کیا پورا کریں گے اس معاہدے کو آنے والے دنوں میں؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ وہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ جو کور ایریا ہے ایم کیو ایم کے انٹرسٹ کا وہ ان کی سیاست کا محور ہے شہری سندھ. شہری سندھ میں ہر پیپلز پارٹی کے ایک ووٹ کی نسبت 10 ووٹ پی ٹی آئی کا ہے. تو آپ کے خیال میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ منطقی کس کے ساتھ بنتی تھی؟ نہیں, مگر میرا مطلب ہے حکومت تو پیپلز پارٹی کی ہے نا اسد صاحب, جو لین دین کرنی ہے, جو ترامیم کرنی ہے, لیجسلیشن کرنی ہے, آن گراؤنڈ انڈرسٹینڈنگ کرنی ہے, اختیارات لینے ہیں, وہ تو سارے تحریک انصاف دینے کی پوزیشن میں نہیں, وہ تو پیپلز پارٹی ہے. یہ درست نہیں ہے. سندھ کے اندر صوبائی حکومت جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے پاس تھی, وفاق کے اندر حکومت تحریک انصاف کے پاس تھی. سیاسی طور پہ آپ کسی بھی کراچی والے سے جا کے پوچھ لیں کہ سب سے بڑا سیاسی ایشو کراچی کے اندر کیا ہے, وہ مردم شماری ہے کسی سے. اور آپ دیکھیے گا, یہ ابھی میں نے پہلے بھی کہا تھا, ابھی ہم نکلیں گے کیمپین کرنے کے لیے, پنجاب کے بائی الیکشنز ہو جائیں اس کے بعد میں خود ذاتی طور پہ بھی کراچی جا کے کیمپین کروں گا. جو جتنا بڑا ظلم کیا گیا ہے کراچی کے ساتھ اس مردم شماری کے اوپر, جو کراچی کا سب سے پرانا مطالبہ ہے, کراچی کا شہری یقین رکھتا ہے کہ اگر ایک فیئر انصاف پر مبنی, دیانت پر مبنی مردم شماری ہو جائے تو کراچی کے زیادہ تر مسائل جو ہیں ختم ہو جائیں گے. ہم اس راستے پہ بڑھ رہے تھے, اور یہ آپ دیکھیے کہ اس مردم شماری کے ساتھ ابھی ہونے کیا والا ہے, وہ 2 سے 3 مہینے تو ڈیلے اس کا آلریڈی آ چکا ہے, یعنی اگلے الیکشن سے پہلے تو اس نے مکمل نہیں ہونا. اگلا الیکشن ہونے جا رہا تھا اس مردم شماری پہ, تو کراچی کا تو جو سب سے بڑا سیاسی ایشو تھا وہ تو ڈیلیور پی ٹی آئی کر رہی تھی. تو میں وہی بول رہا ہوں ایم کیو ایم کو کہ کسی صورت میں سیاسی تجزیے کے اندر یہ بنتا ہی نہیں تھا کہ ایم کیو ایم جو ہے وہ تحریک انصاف کو چھوڑ کے جائے کسی اور پارٹی کے ساتھ. کیوں کر گئی پھر؟ یہ تو وہ بتائیں گے آپ کو. جیسے میں نے کہا میں تو آپ کی بھی بیٹھکیں لگتی ہیں, آپ کے کولیگز رہے ہیں, آپ کا یقیناً ابھی بھی ان سے ملنا جلنا ہوگا. مجھے بتائیے کہ کہیں احساس ندامت یا یہ احساس ہے کہ غلطی ہو گئی؟ نہیں, میرے خیال میں جب وہ یہ فیصلہ لے بھی رہے تھے تو اس وقت بھی ان کو ادراک تھا کہ اس فیصلے کے مضمرات ان کی سیاست کے اوپر کیا آئیں گے. ہاں, جو اس کے بعد جو امپورٹڈ حکومت کی کارکردگی رہی ہے اور جس طریقے سے عوام کے اندر جو ان کی کیا کہنا چاہیے, نفرت میں نہیں لفظ استعمال کرنا چاہتا, لیکن غیر مقبولیت جس تیزی سے بڑھی ہے, اتنا بڑا ان کو بوجھ اٹھانا پڑ جائے گا اس اقتدار کے اندر رہ کے, اس کا شاید ان کو اندازہ نہیں تھا کہ کتنے برے حالات پیدا ہو جائیں گے, اور اس کے بعد ان کو بھی وہ بوجھ اٹھانا پڑے گا. کیونکہ یہ تو ہم ظاہر ہے ہمیں پتا ہے کہ ایک بی اے پی اگر نکلتی ہے تو یہ حکومت گرتی ہے, ایک ایم کیو ایم نکلتی ہے تو یہ حکومت گرتی ہے, پی ایم ایل کیو کے جو لوگ ٹوٹ کے گئے میں وہ نکلتے ہیں تو حکومت گرتی ہے. تو ان میں سے کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں بری ذمہ ہوں. جو بھی ہو رہا ہے, یہ تمام پارٹیاں, ان کے تمام لیڈرز جو ہیں وہ پورے طور پہ ذمہ دار ہیں. پیٹرول کی قیمت بڑھا شاید مفتاح اسماعیل اور شہباز شریف رہے ہوں, لیکن اس کی ذمہ داری جو ہے وہ ایم کیو ایم کے اوپر بھی ہے, بی اے پی کے اوپر بھی ہے, پی ایم ایل کیو کے وہ دھڑا جو وہاں پر ہے ان کے اوپر بھی ہے, جے یو آئی پہ بھی ہے, پیپلز پارٹی پر بھی ہے. آپ کا سیاسی تجزیہ کیا کہتا ہے کہ یہ 1.5 سال پھنس چکے ہیں, اب مکمل کریں گے یہ اپنا اس فیصلے کے اوپر قائم رہیں گے اتحادی, یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ بیک ٹریک کرنے کے پورے امکانات ہیں؟ یہ اس پہ منحصر ہے کہ 2 چیزوں کے اوپر, کیا یہ فیصلہ کرنے کے لیے آزاد ہے, کیا یہ اپنے فیصلے خود کر سکتے ہیں, اور دوسری بات یہ کہ ان کا فلسفہ کیا ہے فیصلہ سازی کا. انگریزی میں کہتے ہیں مہر یو ڈونٹ تھرو گڈ منی آفٹر بیڈ, یعنی آپ مزید پیسہ ایک نقصان دہ کاروبار میں اور نہیں جھونکتے. تو یہ جو حکومت آئی ہے یہ ایک نقصان دہ کاروبار ہے.
ہاں ان کا بہت زیادہ نقصان ہو چکا ہے، اور ایک سوچ یہ ہے کہ جب اتنا نقصان ہو ہی گیا ہے تو پھر پورا اپنا 14 مہینے پورے کیے جائے، لیکن ان کو شاید ابھی بھی اندازہ نہیں ہے کہ ہر گزرتے ہوئے مہینے کے ساتھ یہ نقصان بڑھتا چلا جائے گا۔ آپ ابھی مجھ سے لکھ لیجئے، جولائی کا مہینہ جون سے کہیں زیادہ خراب آنے والا ہے، زیادہ بدتر لوڈ شیڈنگ ہونے والی ہے، زیادہ مہنگائی ہونے والی ہے۔ میں صابر قائم خانی نے تو 1 منٹ نہیں لگایا ان کو یہ یاد دلانے میں کہ ہم ادھر سے اٹھ کے 2 منٹ میں ادھر آ کے بیٹھ جائیں گے۔ صابر قائم خانی کو پتا ہے کہ حیدرآباد کے اندر تحریک انصاف کس طریقے سے حیدرآباد کے شہریوں کے لیے کام کرنے کی کوشش کر رہی تھی، اور ان کو پتا ہے کہ کس طریقے سے اس کام میں روڑے اٹکانے میں آگے آگے پیش پیپلز پارٹی تھی۔ ان کو پتا ہے کہ ان کا ووٹر جو ہے اس کا شدید نقصان ہوا ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ جانے میں اور تحریک انصاف کی حکومت گرنے میں۔ تو مجھے یقین ہے کہ صابر قائم خانی کے دل کی آواز تو یہی ہوگی کہ وہ 2 قدم چل کے واپس اسی طرف آ جائے۔ اچھا، کاف لیگ کا بتائیے سر، یہ کیا معمہ ہے کہ وفاق میں تو ساتھ بیٹھے ہیں لیکن پنجاب میں ہدایات جاری کر دی ہیں کہ ہر کوئی پرویز الہی کے لیے ووٹ ڈالے گا، یہ کیا کر رہی ہے جماعت؟ کنفیوژن کا شکار ہے، کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، پہلے یہی تجزیہ تھا کہ ان کے مفادات جو ہیں، بڑے سیاسی مفادات جو ہیں، وہ تو الگ الگ ہو گئے ہیں فیملی کے اندر۔ بہت زیادہ تو میں نہیں اس پہ کامنٹ کرنا چاہتا، لیکن یہ ایسا نہیں تھا کہ کچھ لوگ سمجھ رہے تھے یہ بالکل ٹوپی ڈرامہ ہو رہا ہے، ایسا نہیں تھا، واقعی میں ایک 2 رائے وہاں پہ پائی جاتی تھی۔ لیکن یہ ہماری شروع میں یہ امید تھی کہ کم سے کم اپنے فیملی کو تو سپورٹ کرنے کے لیے وہ رہیں گے، اور پنجاب میں وہ سپورٹ کریں گے اور یہاں پر نہیں کریں گے، وفاق میں نہیں کریں گے، یہ توقع تھی۔ اب دیکھیں جس وقت فیصلہ سازی اور جلد دن آنے والے ہیں، یہ جو ایک جعلی حکومت بنی ہوئی ہے جس کی کبھی ووٹنگ جو ہے وہ گیلریز میں ہوتی ہے اسمبلی کے، کبھی وہ ہوٹل کے اندر ہوتی ہے، کبھی کسی کنونشن سینٹر میں ہوتی ہے، اس کے تو دن ختم ہونے والے ہیں۔ وہ ریزرو سیٹس والا بھی فیصلہ آ گیا ہے، 63A کا بھی فیصلہ آ گیا ہے، تو اس کے تو دن ختم ہونے والے ہیں۔ دیکھیں اس دن جس دن ووٹنگ ہوتی ہے اس دن کہاں کھڑے ہوتے ہیں۔ آپ لوگوں کی کوششیں جاری ہیں کہ اسپیشلی اس فیصلے کی روشنی میں کہ جماعت جو ہے پرویز الہی کے ساتھ کھڑی رہے گی پنجاب میں، کہ کہیں نہ کہیں جو روٹھے ہوئے پرانے ساتھی ہیں جو وفاق میں جا کے نون لیگ کے ساتھ ان کے ساتھ جا کے مل گئے، ان کو بھی واپس لایا جائے؟ طاہر بشیر چیمہ ہوں، آپ کے صالح حسین ہوں۔ سیاست میں جی دروازے کھلے رہتے ہیں، جن کے خلاف نظریاتی پوری جدوجہد ہے عمران خان کی، وہ جو 2-3 جماعتیں ہیں ان کو چھوڑ کے باقی سب کے ساتھ سیاسی بنیاد کے اوپر بات چیت کی جا سکتی ہے، اور کسی چیز کو خارج از امکان نہیں، یعنی کہ ماں سوائے پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون اور JUI فے، آپ لوگ ایک بار پھر MQM باپ ان سب کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں؟ جی بالکل بات چیت ہو سکتی ہے، یہ تو سیاسی مفاہمت ہے نا، یہ کوئی نظریاتی طور پہ تو ہم ایک نہیں ہے۔ ان میں سے کچھ پارٹیاں ایسی ہیں جن کی سیاست اور ہماری سیاست جو ہے وہ قدرتی طور پہ الائی بنتے ہیں، لیکن ایک سیاسی اتحاد ہے، اور وہ سیاسی اتحاد جو ہے اس کو خارج از امکان نہیں ٹھہرایا جا سکتا۔ پہلے اگر ہو سکتا تھا تو مستقبل میں بھی ہو سکتا ہے۔ اسد صاحب، آپ نے کہا کہ اب جولائی میں تو اور بھی بری لوڈ شیڈنگ ہوں گی، حالات خراب ہوں گے، یہ 0 سے ہٹا کے لیوی کو اب 50 روپے کیا ہوتا ہے اس کی منظوری دے دی گئی ہے، تو ایون دو مفتاح اسماعیل صاحب کہہ رہے ہیں کہ ابھی اس کو لگانے کا کوئی پلان نہیں ہے، آپ یقین کر رہے ہیں ان کی بات پہ؟ نہیں جی، جہاں تک ہماری معلومات ہیں، جو MEFP آیا ہے IMF کے پاس سے، اس کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ پہلے یہ تھا کہ یہ اگلے سال میں یکمشت نہیں لگانا تھا، لیکن پہلے خبر یہ تھی کہ یہ 1 سال کے اندر، اگلے سال کے اندر اس کو 0 سے شروع کر کے 50 تک لے کے جانا ہے۔ اب جو نیا MEFP آیا ہے اس کے اندر ہماری معلومات کے مطابق یہ لکھا ہے کہ ستمبر تک اس کو 50 روپے پہ لے کے جانا ہے، تو وہ جو بھی 10 روپے 15 روپے 20 روپے جو جولائی کے اندر ان کو کرنے پڑیں گے وہ ہوگا۔ بجلی کی قیمتیں جو ہیں وہ آپ نے دیکھ لیا، اس کے فیصلے آ گئے، جو فیول ایڈجسٹمنٹ چارج جو ہے وہ اس کو، اور اگر میں بیس ریٹ کی انکریز کو شامل کر لوں تو تقریباً بجلی کے نرخ جو ہیں وہ 2 گنا بڑھنے والے ہیں اس سے مقابلے میں جہاں پہ عمران خان اپنی حکومت چھوڑ کے گئے تھے۔ لوڈ شیڈنگ، بدترین لوڈ شیڈنگ ہونے والی ہے، LNG خریدنے سے قاصر رہے ہیں، کوئلے کی بھی شارٹیج ہوئی ہوئی ہے اس وقت ملک کے اندر۔ یہ اگر آپ کو یاد ہو سردیوں کے اندر جس وقت ساری دنیا LNG کے پیچھے بھاگ رہی ہوتی ہے اور شارٹیج ہوتی ہے،
उस वक्त एक कार्गो एक महीने में नहीं आया था और इन्होंने तूफान खड़ा कर दिया था। अब ये जुलाई के महीने के लिए कार्गोज जहां पे निस्बतन सबसे आसान टाइम होता है खरीदने का, उसके अंदर ये नहीं खरीद सके हैं और उसकी वजह से इंतहाई शदीद लोड शेडिंग शुरू हो चुकी है। बेतहाशा लोड शेडिंग तो ये कर रहे हैं, लेकिन इससे भी बदतर होने वाली है जुलाई के महीने। एक छोटा सा वक्फा लेंगे, स्टे विद अस, वी गोना बी राइट बैक। वापस आने का शुक्रिया, वेलकम वंस अगेन। बात कर रहे हैं तहरीक इंसाफ के जनरल सेक्रेटरी असद उमर साहब से। बट टू बी फेयर असद साहब, जियो स्ट्रेटेजिक सूरत हाल भी आपके सामने है, यानी कि एक अनप्रेसिडेंटेड किस्म की डिमांड उठ चुकी है एलएनजी के लिए भी। आप देख रहे हैं आपके सामने हालात है, ईयू ने $62 अरब की कतर को डील कर लिए उनके साथ बैठ के। आप देख रहे हैं कि यानी कि डिमांड इतनी है, सप्लाई इतनी नहीं है। जिधर कहां $4 से $6 की आपको मिल जाती थी गैस, अब वो आपको 40 से कम की नहीं मिल रही। सो फ्रैंकली स्पीकिंग, अगर आप भी आज हुकूमत में होते, वुड यू नॉट वेरी वेल बी फेसिंग द सेम सर्कमस्टांसेस? मैं आपको ऑन एयर कह रहा हूं, बड़ा अच्छा सवाल है आपका। मैं आपको ऑन एयर कह रहा हूं कि आप प्लीज जाएं और गूगल करके ये चेक कर लें कि मैं अभी जो बात कहने वाला हूं ये दुरुस्त है या नहीं है। आप पिछली सर्दियों के अंदर जाएं, दिसंबर जनवरी के महीने को उठाकर देखें, दुनिया में शदीद किल्लत थी एलएनजी की। जो आप एक्सेप्शनल क्राइसिस की बात करिए, वो एक्सेप्शनल क्राइसिस खड़ा हो चुका था। यूरोप के अंदर शॉर्टेजेस हो रहे थे गैस की वजह से, बिजली की लोड शेडिंग हो रही थी यूरोपीय ममालिक के अंदर। उन हालात के अंदर सिर्फ एक कार्गो शॉर्ट था हमारा। तो ऐसा नहीं है कि ये अब हमें कुछ कयास आराई करने की जरूरत है कि अगर सूरत हाल ऐसी होती तो हम क्या करते। हम तो गुजर के आए, चंद माह पहले गुजर के आए। मैं बिल्कुल एक मिनट के लिए भी आपकी बात को कंटेस्ट नहीं करूंगी, बिकॉज यू 100% राइट। बिल्कुल किल्लत थी, बिल्कुल डिमांड बहुत ज्यादा थी, बट रशिया और यूक्रेन की वॉर छिड़ी नहीं थी उस टाइम तक। तब तक सैंक्शंस नहीं लगी थी, तब तक ग्लोबल रियलिटी तब्दील नहीं हुई थी। आप लोग अभी तक भी जब गए हैं तो क्रूड ऑयल की प्राइस क्या थी व्हेन यू लास्ट लेफ्ट? अभी क्या 120 से 116 की हुई है अभी। मेरा मतलब है कि दिस इज अनप्रेसिडेंटेड टाइम्स एंड द वॉर इज नॉट अबाउट टू लेट अप एनी टाइम सून। सो दो मुख्तलिफ चीजें हैं, दो मुख्तलिफ चीजें हैं। एक कीमत है और एक अवेलेबिलिटी है। यहां पर तो वो कह रहे हैं हम खरीदने में नाकाम हो गए, हम कीमत की बात नहीं कर रहे हैं। कीमत अगर बढ़ गई थी तो बढ़ गई थी, अफोर्ड नहीं कर सकते ना। मसला ये है, अवेलेबिलिटी जो है वो कीमत को डिक्टेट कर रही है। आपका या तो आप बैलेंस ऑफ पेमेंट्स अपना खराब कर लीजिए, यू डोंट हैव द डॉलर्स टू बाय दिस फ्यूल, यू कांट अफोर्ड इट। अब इधर आ जाए, इधर ही आ रहा था मैं, इधर ही आ रहा था। थैंक यू, आप वहां पे लेके आ गई हैं। लेकिन आप जो कीमत की बात कर रही थी, हमाद अजहर की ट्वीट दिसंबर की उठा के देख लें, यूरोप के अंदर $34 से $36 की एलएनजी उस वक्त भी खरीदी जा रही थी। अभी जो $40 आपके पास ऑफर आई है, ये कोई बहुत ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड मुख्तलिफ नहीं है उस वक्त की प्राइस से। असल चीज क्या हुई है देखें, जिस वक्त ये करारदाद आई ना, अदम एतमाद की तहरीक आई, उस अदम एतमाद की तहरीक ने एक इंतहाई गैर यकीनी सूरत हाल को जन्म दिया और उसका नतीजा ये हुआ कि पाकिस्तान में ज़र मुबादला के इनफ्लोज भी हो रहे होते हैं और आउटफ्लोज भी हो रहे होते हैं। और उमूमी तौर पर इनफ्लोज कम होते हैं पाकिस्तान के और आउटफ्लोज ज्यादा होते हैं, और उसका जो फर्क है वो कर्जे लेके पूरा किया जाता है। जब हमारी ये सूरत हाल गैर यकीनी पैदा हुई तो हमारे जितने भी इनफ्लोज हो रहे थे वो बिल्कुल फ्रीज होके रह गए। और हुआ ये कि हमारे सिर्फ 3 महीने के अंदर ज़र मुबादला के ज़खायर आधे रह गए, $16.4 बिलियन से गिर के $8.2 बिलियन पे आ गए। जब इतनी खतरनाक सूरत हाल पैदा हुई तो हो क्या रहा है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से बैंक्स के पास चली गई सख्ती कि आपने बाहर की सब पेमेंट्स पे एलसीज वगैरह के ऊपर रोक के पेमेंट करनी है। जो $5 लाख की दिन की लिमिट होती थी उसको $1 लाख पे ले आया गया। इसी तरीके से आपने लोड शेडिंग बढ़ा दी सिर्फ इसलिए ताकि डॉलर कम खर्च हो आपको बाहर ले जाने के लिए। बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं आप, जड़ पे पहुंच गई हैं इस मसले के, और ये मसला खड़ा हुआ है अदम एतमाद की तहरीक और उसके बाद जो हुकूमत बदली गई है उसकी वजह से, और जो गैर यकीनी सूरत हाल हुई है। ठीक है, यानी कि दिस इज ऑल सोर्सिंग फ्रॉम द प्रॉब्लम ऑफ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, सो टू से। एब्सोल्युटली, ये जो इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी आई है ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से आई है। एंड सर मुझे ये बताइएगा कि ऐसी सिचुएशन के अंदर जब वाकई हालात इस तरह के हैं, यानी कि ये ना हम 3 में ना 13 में, स्टक बिटवीन द डेविल एंड द डीप ब्लू सी, do you have no sympathy for this government? It could very well have been you at this time कि अगर ऐसी गैर मामले गो के आपने समझाया कि चलो भाई हम सही चल रहे थे, बट द फैक्ट रिमेन्स कि कहीं ना कहीं तो मुईशत के जो हमारे हालात हैं, कहीं ना कहीं तो वी नीड टू एक्सटेंड एन आर्म। मगर हम क्या देख रहे हैं कि बिल्कुल ऑपोजिट बयानिया दिया जा रहा है। मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि वी आर आउट ऑफ द वुड्स, वी आर आउट ऑफ डेंजर, हम उस डेंजर बैंकरप्सी के डेंजर से निकल आए हैं। शौकत तरीन साहब कह रहे थे कि भाई वी आर हेडेड टुवर्ड्स एन इकोनॉमिक क्राइसिस। यानी कि 2 एक्सट्रीम्स हैं, द ट्रूथ सीम्स टू बी अ कैजुअलिटी समवेयर इन बिटवीन।
میں تو صرف یہی کہوں گا کہ اللہ مفتاح اسماعیل کو سچ ثابت کرے. ظاہر ہے ہم سب پاکستانی ہیں پہلے، اور ہم خیر چاہیں گے پاکستان کے لیے، لیکن یہ اس وقت کہنا کہ وی آر آؤٹ آف دا وڈز، تو پھر پتہ نہیں کس کلر سچ ثابت کرے اور ہدایت بھی دے دعا تھوڑی سی بڑی کرنے میں. میں آپ کو بتاتا ہوں، دیکھیں میں آپ کو آفر کرتا ہوں، میں بہت بڑی آفر کی، اور یہ میں پہلے کر چکا ہوں بند کمروں کے اندر، اب میں آپ کے ساتھ آن ایئر آفر کر دیتا ہوں. دیکھیں ہمدردی مجھے بہت ہے، ان کے ساتھ نہیں ہے، مجھے پاکستان کے ساتھ ہمدردی ہے. اور جو ہو رہا ہے اس وقت پاکستان کی تباہی آ رہی ہے، جو طریقہ کار یہاں سے نکلنے کا تھا پہلے کر دیتے تو کم تباہی ہوتی، اب زیادہ تباہی ہو چکی ہے، لیکن ابھی بھی یہاں سے نکلنے کا طریقہ کار یہ ہے، آپ ایک فریش الیکشن کال کریں، ایک ٹیکنوکریٹک انٹرم گورنمنٹ کو 3 مہینے کے لیے لے کے آئیں، جو بڑے معاشی فیصلے ہیں ساری جماعتیں، بڑی جماعتیں جو ہیں وہ انٹرم گورنمنٹ کے فیصلوں کو سپورٹ کریں تاکہ پولیٹیکل کنسنسس کے ساتھ فیصلے ہو سکیں، پولیٹیکل انسرٹنٹی ختم ہو سکے، انویسٹر کو پتا ہو کہ آگے 90 دن کے بعد الیکشن ہو کے آنا ہے، اور جو بھی ووٹ لے کے آئے گا اسی کو حکومت ملے گی، اور وہ اس کے بعد کم سے کم 3 سال 4 سال 5 سال حکومت کرے گا. یہ اس وقت جو ہم کر رہے ہیں تو زہر قاتل ہے پاکستان کے لیے. سر آپ کہہ رہے ہیں کہ سچویشن بالکل سیلویجبل ہے، مگر ہماری تو خبریں ابھی بھی ہیں سر کہ اکتوبر نومبر کے اندر یہ خود ہینڈ اوور کر دیں گے کیئر ٹیکر سیٹ اپ کو. آپ موسم بھی بہتر ہوگا، گرمی بھی نہیں ہوگی، لوڈ شیڈنگ بھی اتنی نہیں ہوگی کمپیریٹیولی، ان کے لیے قدرے بہتر سچویشن ہوگی ٹو واک آف اینڈ کال فار نیکسٹ الیکشنز. یہ دیکھیں یہ ان کی غلط فہمی ہے. میں آپ کو پہلے بھی بول چکا، میں کئی دفعہ، اب تو میں ریگولرلی ٹی وی پہ یہ بولتا ہوں، سیاسی طور پہ سیکرٹری جنرل پاکستان تحریک انصاف کی حیثیت سے میرے انٹرسٹ میں ہے کہ یہ کریں 3-4 مہینے اور حکومت کریں. یہ تو اپنا بیڑا غرق کرتے چلے جا رہے ہیں. صرف مسئلہ چھوٹا سا یہ ہے کہ ملک کا نقصان ہو رہا ہے، اور اسی لیے جو میں نے ابھی آفر کی ایک بہت بڑی آفر ہے، یہ چھوٹی آفر نہیں تھی، یہ ایک بڑی آفر ہے. سیاسی طور پہ میری انٹرسٹ میں نہیں ہے لیکن ملک کے یہ انٹرسٹ میں، اس لیے میں یہ آفر کر رہا تھا. لیکن سیاسی طور پہ اگر آپ مجھ سے پوچھیں بے شک کریں، اور 3 مہینے کریں اور اپنی سیاست کا بیڑا غرق کریں، میں اور آسانی سے الیکشن جیتوں. آپ کو کیا لگ رہا ہے ویسے کہ یہ آپ کو بحیثیت سیکرٹری جنرل تحریک انصاف آلسو ود جو پورٹ فولیوز آپ نے رکھے ہوئے ہیں، آپ کو کسی نے ریچ آؤٹ کیا ہے کہ آئیے ان کی مدد کریں، یا سب ساتھ بیٹھیں اینڈ شو یونائٹڈ فرنٹ ٹو دا انٹرنیشنل کمیونٹی؟ دیکھیں یہ تو شوکت ترین صاحب بتا چکے ہیں کہ کیا ہوا تھا. ان کو تو کیا، آپ کو کیا؟ نہیں جی، میرے ساتھ ایسی کوئی بات نہیں ہوئی ہے. اور میں جو ہوں، میں بار بار ہمیشہ کہتا ہوں، یہ کام ویسے بھی یہ فون کالز وہاں سے نہیں آنی چاہیے، یہ سیاستدانوں کے حل کرنے کے مسئلے ہیں، اور سیاستدانوں نے مل کے سر ٹیکسوں کی بھرمار کے باوجود بجٹ تو پاس کرا لیا. آپ نے دیکھا کر رہے ہیں سیاستدان کام. اب آپ کے دور میں تو کالز کرا کے لوگوں کو لانا پڑتا تھا ووٹ ڈالنے. بجٹ تو انہوں نے یہ چھوڑ دے نا کہ فون کال ہے. اچھا آپ کے خیال میں بند ہو گئی ہیں فون کالز؟ یاسمین راشد تو کچھ اور بتا رہی تھی مجھے، وہ آپ چھوڑ دیں. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے بجٹ تو چھوٹی چیز پاس کرائی ہے، اصل تو انہوں نے جو چابک دستی دکھائی ہے وہ جو نیب قانون کی ترمیم کی ہے، اور 1000 ارب روپے سے زیادہ کے کیسز بیک جنبش قلم انہوں نے اڑا کے رکھ دیے ہیں، اور جس کے اوپر پاکستانیوں کو تو چھوڑیں، آئی ایم ایف تلملا اٹھی ہے. آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ یہ کیا تباہی کر دی ہے آپ نے، ٹاسک فورس بنائے، اور یہ پرائر ایکشن بنایا ہے کہ یہ جو اگلا پروگرام کی ایکسٹینشن ہے اس سے پہلے ایک ٹاسک فورس بنائیں جو اکاؤنٹیبلٹی کے احتساب کے قوانین کا جائزہ لے، اور کوئی تگڑا قانون آئے جس سے چوری رک سکے. کیونکہ ان کو ڈر یہ ہے کہ یہ $8 بلین جو مانگ رہے ہیں اس میں سے پتہ نہیں کتنے اور سرے کے محل اور ڈائمنڈ کے نیکلس اور دبئی کے ٹاور کھڑے ہو جائیں گے. یہ عمران خان صاحب بڑا کیجولی کہہ دیتے ہیں کہ بھئی یہ اپنی آدھی جائیدادیں واپس لیں، زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب ہمارے ملک کی مسئلے حل ہو جائیں. I mean, you have a fair economic mind. You have been as an economic advisor for the last decade, sir, as long as I've been looking at you. تو خان صاحب یہ کیا عوام کے لیے اوور سمپلیفائی کرتے ہیں چیزوں کو؟ نہیں دیکھیں، میرے خیال میں جو اصل امپیکٹ اس کا ہوگا نا، جس طریقے سے آئی ایم ایف کے معاہدے کا جب بولتے ہیں نا، لوگ بولتے ہیں یار صرف $6 بلین کا تو معاہدہ ہے، وہ بھی 3 سال کے اندر، $2 بلین سال کا تو کچھ بھی نہیں ہے. پاکستان کو تو ضرورت 25 سے 30 بلین ڈالر کی ہوتی ہے سالانہ. لیکن وہ $2 بلین جو ہے نا وہ کنجی ہوتی ہے باقی $25 بلین کو کھولنے کے لیے. اس لیے آسان راستہ ہے میرے خیال میں، یہ ذرا مشکل راستہ لینا چاہیے ملک کے لیے، لانگ ٹرم میں وہ بہتر ہوگا، لیکن یہ آسان راستہ ہے. تو تمام حکومتیں 3.5 سال آپ لوگ رہے، ایسٹ ریکوری یونٹ بنایا، کتنے پیسے ان کے آپ واپس لے آئے جو اب ان سے التجا کر رہے ہیں؟ خیر انہوں نے جو نیب کی ریکوری جو ہے وہ 10 گنا اضافہ ہوا
बनिस्बत जो पिछली एसेट रिकवरी यूनिट ने क्या किया सर? हुकूमत नहीं करी थी एसेट रिकवरी, वो तो शहजाद अकबर साहब बताएंगे कि एसेट रिकवरी में सच्ची बात है, मुझे नहीं पता कि एसेट रिकवरी यूनिट इटसेल्फ ने क्या किया। आई एज्यूम के नैब में जो केसेस जा रहे थे उसमें उनकी कंट्रीब्यूशन होगी, लेकिन नहीं, मैं कुछ और बात कर रहा था। खैर, आपने जो सवाल पूछा था ना, मैं उसका जवाब दे रहा था, और वो जवाब ये है कि जब लोगों को नजर आएगा ना, जब जो लीडरशिप है, जो लोग फैसला साजी कर रहे हैं, जो कानून साजी कर रहे हैं, जब उनकी चोरी रुक जाएगी तो फिर वो खुद ब खुद नीचे चोरी रोकने की कोशिश करेंगे। जब वो खुद चोरी करना चाहते हैं, या आप किसी से इकोनॉमिक एक्सपर्ट से पूछ लें कि ये पाकिस्तान में दरवाजे खुले कैसे थे आसानी से चोरी करके पैसा बाहर ले जाने के, ये 1992-93 के कानून है, क्योंकि उस वक्त के हुक्मरानों ने फैसला किया कि पैसा इधर से बना के मुल्क के बाहर लेके जाना है, और वो पीरा और फेरा और ये कानून लेके आए और उससे सारे दरवाजे खोले गए। तो इमरान खान जो बात कहते हैं, वो उस पैसे की बराह रास्त जो है उसकी भी एक अहमियत है, लेकिन सिर्फ उससे मसला नहीं हल होगा, लेकिन उससे जो निजाम की बेहतरी आएगी उससे मसला जरूर हल हो सकता है। ठीक है सर, मगर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी तो आज भी सवाल करना है कि भाई किधर है वो अरबों रुपए जो आप लोगों ने वसूलियां ली, उसके अंदर भी अभी तक ट्रांसपेरेंसी नहीं दिखाई दी। क्या आपको लगता है पिछले 3.5 सालों में बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कन्विक्शंस, नहीं हुई कन्विक्शंस, हर कोई अंदर गया, ड्राई क्लीन होकर बाहर आ गया, बल्कि मजीद सिंपैथीज ली और मजीद उनका बयानिया जो है उसको तकवीयत मिली कि इधर पोलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही थी, हमारे ऊपर निकला कुछ नहीं, अदालतों के फैसले हमारे पास मौजूद हैं कि किस तरह गलत लोगों को पाबंदी से लासिल रखा गया, और एक दो हफ्ते के लिए नहीं, साल। आपको लगता है पिछले 3.5 सालों में आपके ये करप्शन के और एहतसाब के बयानिए को काफी मार नहीं पिटी? व्हाट डू यू हैव टू शो? नहीं, दो मुख्तलिफ चीजें हैं। क्या एहतसाब के अंदर वो कामयाबी जो हम सब देखना चाहते थे, सबसे ज्यादा इमरान खान देखना चाहते थे, पाकिस्तान की अवाम देखना चाहती थी, क्या वो हासिल हुआ? नहीं हुआ। उसके वो कामयाबी नहीं हासिल हुई। क्या करप्शन के बयानिए को डिफीट हुई? बिल्कुल भी नहीं। आज भी अगर आप पाकिस्तान के अवाम से पूछ लें तो आज पाकिस्तान के अवाम उससे ज्यादा बाशऊर है और उनको ज्यादा समझ है कि इस करप्शन से उनकी जिंदगी किस तरीके से खराब होती है। तो इसमें कोई शक नहीं। और जहां तक केसेस की बात है, मैं पहले भी बोल चुका हूं, बिल्कुल 2 तरीके से नुकसान पहुंचा। एक वो कि जो स्याह और सफेद केसेस थे जिसमें कोई इबाम ही नहीं, उनमें तारीखें लगती जा रही हैं, कोई फैसला ही नहीं हो रहा। और ऐसे भी केसेस हुए जहां मेरे सियासी हरीफ ऐसे थे जिनके खिलाफ केसेस बनाए गए, जिनका सर ना था पैर था, वो खामखाई में वो हीरो भी बन गए और लोगों में वो पूरी एहतसाब के अमल के ऊपर सवालिया निशान भी पैदा हुए। तो वो इदारे हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन उनका अच्छा बुरा जो है, वो अच्छा भी उनका है, वो बुरा भी उनका है, दोनों चीजें उनकी हैं। लेकिन बिल्कुल उस एहतसाबी अमल को और बहुत बेहतर होने की जरूरत है। थोड़ा सा वक्फा लेंगे, स्टे विद अस, वी आर गोइंग टू बी राइट बैक। वापस आने का शुक्रिया, वेलकम वंस अगेन। बात कर रहे हैं तहरीक इंसाफ के जनरल सेक्रेटरी असद उमर साहब से। लुकिंग फॉरवर्ड सर, क्या साजिश का बयानिया आपको इलेक्शन जितवा सकता है? क्योंकि अमेरिका साजिश पर तो सियासत करते जमात इस्लामी हो या इनको तो 70 साल से ज्यादा अरसा हो चुका है, मगर वो इलेक्शन में कामयाब नहीं हो सके। अब ये नारा दिलकश जरूर है, इधर लोगों को अपील करता है, मगर क्या ग्राउंड में इसकी पजीराई है? देखें, जो अगर आप देखें पाकिस्तान की जो सर्वेज आ रहे हैं इस वक्त, आप गैलप का सर्वे उठा के देख लें। गैलप जाहिर है कोई ये नहीं एक्यूज करेगा कि गैलप जो है उसका कोई तरीके इंसाफ से कोई ताल्लुक है। तो इमरान खान की मकबूलियत देखें, आप वापस चले जाएं फरवरी के महीने में, वहां पर देखें क्या थी। फिर उसके बाद जब हुकूमत हटाई गई तो उस हटाने के फौरन बाद एक जो बयानिया सामने आया, जो लोगों ने देखा रात को 12 बजे अदालतें खुल रही हैं, सिंध हाउस में क्या हो रहा है, और वो सब चीजें देख के मकबूलियत इमरान खान की ये तो सर्विस मेरे सामने है सर, मगर चकवाल, अटक, फतेह जंग, इधर तो आपको पता है किसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है। क्या इदारों के खिलाफ बातें, नारे, उनके ऊपर पाकिस्तान मुखालिफ कोई काम करने की बयानिए, क्या ये उधर काम आएंगे? मेरे लिए इस वक्त जो सबसे सेफ कॉन्स्टिट्यूंसीज है ना, ये सबसे सेफ कॉन्स्टिट्यूंसीज इस वक्त हमारी हैं, जिसको हम आर्मी रिक्रूटमेंट बेल्ट बोलते हैं। यही जो आप बोल रहे हैं ना, ये शुमाली पंजाब जहां पे ज़राअत हमारी खत्म होती है या कम हो जाती है, उसके बाद वो जो बेल्ट शुरू होती है और वो सवाबी मैदान तक जाती है, वो पूरी बेल्ट अगर आप उठा के देखें, वो तहरीक इंसाफ ने स्वीप की हुई है। और आज भी अगर आप सर्वे करा के दे दें, मैं बार बार ये ऑफर करता हूं, आज आप सर्वे करा के देख लें, पाकिस्तान फौज के जवान भी और अफसरों के अंदर भी आपको नजर आएगा कोई लीडर इमरान खान के करीब भी नहीं है मकबूलियत के अंदर। और कोई इदारों के, इमरान खान ने जिस तरीके से इदारे का दिफा किया, इमरान खान कहते हैं मुझसे ज्यादा पाकिस्तान को जरूरत है, इदारों के तो उन्होंने खिलाफ कभी बात ही नहीं की।
آپ مجھے اسے بتائیے کہ مجھے یاد ہے عمران خان صاحب نے اپنی تحریک کا آغاز کرپشن کے خلاف کیا. 2002 میں بھی الیکشن بھی جیت گئے لیکن ایک سیٹ جیتے. اس کے ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ انہوں نے پھر 2013 میں بھی سیٹیں جیتی مگر امریکہ مخالف بیانیہ یا پھر امریکہ کہ اس طرح کا کوئی بھی بیانیہ نہیں تھا ایٹ دیٹ ٹائم. نہ ہی 2013 کے اندر الیکشن میں وہ اترے, نہ ہی تب 2018 کے اندر یہ باتیں ہوئیں. ڈو یو فیل کہ ان سب ادوار سے لے کے آج آپ زیادہ مضبوط پوزیشن میں دین اینی ٹائم بیفور؟ جی بالکل میرا یہ ہے, اور اس کی وجہ جو بنی تھی کہ عمران خان کی پالیسی میں کوئی نہیں تبدیلی آئی. بنیادی ستون جو ہیں وہ وہی ہیں. عمران خان نے کرپشن کے خلاف بات کی تھی 26 سال پہلے, آج بھی وہی کر رہے ہیں. عمران خان نے خود مختاری کی بات کی تھی, پہلے بھی کی تھی, آج بھی وہی ہے. 2013 کا میں آپ کو یاد دلا دوں, کچھ لوگوں کا تجزیہ یہ تھا کہ اس ایک جواب نے عمران خان کو 2013 کا الیکشن ہروا دیا. نجم سیٹھی نے انٹرویو کیا تھا عمران خان کا 2 پارٹ کے اندر, اور اس میں ایک سوال ہی انہوں نے پوچھا. انہوں نے کہا اچھا عمران چلے آپ جیت گئے الیکشن, آپ کی سونامی آ گئی, اب الیکشن جیت گیا, وزیر اعظم بن گئے, اب ایک ڈرون آ رہا ہے, اب آپ کیا کریں گے؟ انہوں نے کہا تھا میں پاکستان ایئر فورس کو کہوں گا اس کو شوٹ اٹ ڈاؤن. تو عمران خان کا وہ ایبسولوٹلی ناٹ جو ہے نا, وہ ہمیشہ, وہ بھی 26 سال سے نہیں بدلا ہے. جس وجہ سے میرے خیال میں جو 2 چیزیں جو تبدیل ہوئی ہیں, جس کی وجہ سے زیادہ آج مقبولیت ہے عمران خان کی, ایک تو 3.5 سال میں جس طریقے سے کمزور طبقوں کے لیے عمران خان نے کام کیا, وہ شاید عمران خان سے توقع سے کہیں زیادہ تھا. یہ عمران خان کا بیانیہ اگر پہلے 15-16 سال کا دیکھیں تو اس میں اتنی بنیادی یہ حیثیت نہیں رکھتا تھا جتنا ان کے وزارت عظمیٰ کے بعد نظر آیا. جو احساس کا پروگرام دنیا کی بہترین اداروں سے اس کی پذیرائی ہو رہی ہے, ایک وہ چیز جو ہے وہ بنیاد بنی. اور دوسری, جب یہ حکومت واپس آئی, یہ پوری سازش ہوئی, وہ سازش سے تو لوگ ناخوش تھے, لیکن اس سازش کے جب عوام کے اوپر اثرات زندگی پر نظر آنا شروع ہوئے نا, جب ان کی جیب کے اوپر وہ اثر آنا شروع ہوا, جب ان کی لوڈ شیڈنگ اور گرمی پہ اثر آنا شروع ہوا, یہ چیزیں مل کر اس وقت جو ہے وہ عمران خان کی اس وقت جو عوام میں مقبولیت ہے اس کی بنیاد بنے ہوئے. تو سر اب یہ سارا کچھ مل کے اب آپ لوگوں کے فیور میں جا رہا ہے. آپ میں نے اس لیے پہلے بھی پوچھا آج آپ کیا مختلف کرتے, آپ نے وہ فرما دیا کہ شاید ہمیں ضرورت ہی نہ پڑتی, لیکن پی ایل ڈی سبسڈیز دیگر شرائط جو اب آئی ایم ایف کی مانی ہے اس سے یقیناً مشکل آئے گی. لیکن ڈار صاحب بھی واپس آ رہے ہیں, مے بی اٹس ہینڈڈ اوور ٹو ہیم. کہیں نہ کہیں اگر ان کو رے آف ہوپ مل گئی, دوست ممالک بھی ہینڈ اوور ہو گئے, ایک دفعہ پٹری پہ گاڑی چل گئی. ٹائم تو آپ کے بیانیے کو کمزور کر رہا ہے. آئی مین آپ کہہ رہے تھے کہ ہمیں یہ سوٹ کرتا ہے, مگر کیا یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ وقت کے ساتھ ساتھ کیا آپ سسٹین کر پائیں گے اس بیانیے کو, اپنے اس ووٹر کے غم و غصے کو, کہ جو ووٹر نو کانفیڈنس کے بعد لیڈر لیس لوگ باہر نکل آئے تھے اور اتنے بڑے ہجوم میں کہ جو ہم نے تاریخ میں کبھی نہیں دیکھا. جسٹ وقت کے ساتھ ساتھ بندہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے. وقت کے ساتھ ساتھ روز گرمی کے اندر باہر نکل کے سڑکوں پہ شاید نہ آنے کے لیے لوگوں میں اتنی ہمت ہو, لیکن پھر میں وہی سرویز کی بات کروں گا. گیلپ کا سروے اٹھا کے دیکھ لیں. ٹھیک ہے, مجھے سر بتائیے پنجاب کے یہ جو بائی الیکشنز ہیں یہ کتنے میک اور بریک ہیں آپ کے لیے؟ یہ انتہائی جی, یہ پنجاب کا بائی الیکشن سے فیصلہ ہونے والا ہے کہ پنجاب کی حکومت کس کی ہوگی. اور پنجاب کی حکومت واضح طور پہ اس وقت جو نظر آ رہا ہے وہ تحریک انصاف اور اتحادیوں کی حکومت بننے کے لیے جا رہی ہے پنجاب میں. اور اس کے بعد نواز شریف اس سے گزر چکے ہیں کہ خالی اسلام آباد کا وزیر اعظم ہونے کا مقصد منتہا کچھ نہیں ہوتا, تو شہباز شریف نے خود ہی اس کے بعد الیکشن کال کر لینے. ٹھیک ہے, اور اس کے اندر اب آپ لوگوں کی تو اپنے جو سرویز آئے ہیں, جو میرے ذرائع بھی بتا رہے ہیں, میں نے دونوں طرف سے سرویز انٹرنل دیکھے ہیں سر, آپ لوگ تو اتنے پر امید نہیں دکھائی دے رہے. اب شاہ محمود قریشی تو آن ریکارڈ بھی کہہ چکے کہ 2 سیٹیں ہی نکلنی ہیں بس. نہیں, یہ میں 100%, مجھے کسی اور نے بھی بولا کہ شاہ محمود نے کہا 2 سیٹیں نکلی. بالکل غلط بات ہے. شاہ محمود سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے, انہوں نے یہ گئے. ہماری انٹرنل میٹنگز کے اندر مجھے پتا ہے, میری آپ کو یہ بتا دوں جو سروے ہم نے کروائے میں, وہ جو سروے سب کے پاس ہے نا, جو ہم نے سب سے مشکل 7 سیٹیں تھیں ان کے سروے کرائے, اور ان سب سے مشکل 7 سیٹس کے اندر آپ کو پتا ہے اس سروے کے اندر ہمیں عددی اکثریت نظر آ رہی ہے. کم ہے لیکن عددی اکثریت نظر آ رہی ہے. تو باقی 13 سیٹیں جو ہماری مضبوط سیٹیں ہیں وہ تو اس کے اوپر ہے. اور آپ کو مگر سر آپ کو کیا یہ وقت لے کے اپنی تنظیم سازی پہ بھی, تو میری خان صاحب سے بات بھی ہوئی, فرینکلی میں نے ان کو یہ تجویز بھی کی کہ اس وقت کو ایک سلور لائننگ کی طرح بھی لیجئے, اپنی تنظیم سازی کریں. شاہ محمود قریشی کا بیان بھی آ گیا کہ میری تو اپنی جماعت نے مجھے 2018 میں پنجاب سے جیتنے نہیں دیا. I mean, آپ کی اپنے غلطیاں ہیں, تنظیم سازی کے اندر غلطیاں ہیں, لوپ ہولز ہیں, نچلی سطح تک منظم نہیں ہے جماعت. کیا یہ وقت لے کے اس پہ کام نہیں کرنا چاہیے کہ بار بار ایک ہی اعتراف نہ کیا جائے کہ واقعی غلط ٹکٹ دے دیے, غلطی سن لی, نیچے تک منظم نہیں تھے, آرگنائز نہیں تھے؟
देखिए शाह महमूद कुरैशी जिस सीट की बात कर रहे हैं उस सीट का आपको पता है, उसकी पूरी स्टोरी आपको पता है, मैं नहीं इसको टीवी पे दोहराना नहीं चाहता। वो स्टोरी उसका तहरीक इंसाफ की ऑर्गेनाइजेशन से कोई ताल्लुक नहीं था, वो एक खुसूसी नौयत की सिचुएशन थी। 2018 में मैं फिर 1.5 करोड़ से ज्यादा इमरान खान को वोट पड़ा और हुकूमत बनी, तो जाहिर है कुछ ना कुछ तो ठीक कर ही रहे थे कि जिसकी वजह से कामयाबी हुई। क्या तंजीम साजी के अंदर और बहुत बेहतरी की गुंजाइश है? बिल्कुल है, 100% है, और उसके ऊपर काम हो भी रहा है और मजीद काम होने की जरूरत है। इस वक्त जो सूरत हाल बनी भी है, क्योंकि हम एक तहरीक के अंदर हैं, तो तहरीक चलाना और उसके साथ तंजीम साजी करना, वो दोनों साथ काम लेके चलना जरा सा मुश्किल होता है। इस वक्त तहरीक हावी है, तंजीम साजी पे काम हो रहा है, लेकिन उस स्पेस पे नहीं हो रहा जिसपे हो सकता है। लेकिन आपकी अच्छा बात समझाया, बेहतर समझाया आपने सर। मगर अब जो तहरीक जारी है उसके ऊपर तो राना सनाउल्लाह भी हावी है, तो कितनी देर तक एट बे रखेंगे उन्हें भी? तहरीक तो फिर जी। सनाउल्लाह को 25 मई को जितनी बड़ी शिकस्त हुई थी कि उन्होंने पिछले 40 साल की सबसे बड़ी रियासती कुव्वत इस्तेमाल कर ली, तशद्दुद करके देख लिया, 3,500 लोगों को उठा के अंदर फेंक दिया, और उसके बाद बावजूद इतनी बड़ी तादाद में लोग बाहर निकले, जो अगेन पिछले 40 साल में कभी भी नहीं हुआ कि जिस वक्त हुकूमत तशद्दुद कर रही हो और दबाव डाल रही हो तो हो सके। तो वो तो पहली दफा बुरी तरीके से नाकाम हो सके। अब ये हफ्ते के तारीख जो है, एक जलसा है, जाहिर है उसको तो रोक नहीं सकते। आप देखेंगे इमरान खान के साथ कितनी आवाम की कुव्वत खड़ी हुई है। सर आने वाले दिनों में इसी तरह के जलसे ही करते रहेंगे, या एक बार फिर लॉन्ग मार्च टूवर्ड्स इस्लामाबाद भी प्लान है, या उसको अब छोड़ दिया है? क्योंकि ये आप साबित कर दिया है इस हुकूमत ने कि वो मजाक नहीं है। देखें, ये एक से ज्यादा तरीकेकार इस वक्त इस्तेमाल हो रहे हैं। हमारी अदालतों के अंदर भी जंग चल रही है और बड़ी उसके अंदर पेशरफ भी हुई है। 63A का फैसला बहुत बड़ा फैसला है, एक छोटा फैसला नहीं है, और कल उम्मीद है कि एक और बड़ा फैसला उसी 63A से जुड़ा हुआ कल भी आ जाएगा। तो कई हमारे लीगल जो हमारा फ्रंट है, जो बैटल लड़ रहे हैं, उसके अंदर हमें कामयाबियां हासिल हुई हैं। इसी तरीके से मोबिलाइजेशन जो है लोगों की, वो एक अलग केस चल रहा है। और तीसरा ये जो बाई इलेक्शन आ रहे हैं, वो तीसरा मैदान है। तो 3 मैदान के अंदर इस वक्त काम हो रहा है, और तहरीकें जो है वो चलती हैं।